السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبد الستار اور طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ بات کریں گے کہ 6 ججز کے خط سے پہلے ایک اہم ملاقات ہوئی اور اس اہم ملاقات میں 3 اہم شخصیات بھی موجود تھی، جن میں ایک خاتون بھی شامل تھیں۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ٹھیک، اچھا، بہت اہم ملاقات، بہت اہم نوٹ پر، بہت اہم موقع پر، اور ملاقات 2 چیف جسٹس صاحبان، اچھا، ایک جج صاحب تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب، ایک جج صاحب تھے سی جے پی چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب۔ اس ملاقات میں خاتون موجود تھیں۔ بشارت راجہ صاحب ہیں اسلام آباد میں ایک بڑے ایکٹیو کورٹ رپورٹر، بڑے بہترین کورٹ رپورٹر، اور بشارت راجہ صاحب جو ہیں وہ بڑے دلیر کورٹ رپورٹر ہیں۔ رپورٹنگ بڑا دلیری کا کام ہے، وہ بڑے دلیر کورٹ رپورٹر ہیں۔ بشارت راجہ صاحب نے جو ہے وہ یہ خبر دی سب سے پہلے، اور ان کا جو ٹیلی ویژن چینل ہے ABN اوصاف، اس نے یہ خبر دی۔ فیس بک پر انہوں نے اپنے ڈیجیٹل میڈیا پر یہ خبر پبلش کی، بشارت صاحب کی جو ویڈیو تھی۔ اب بشارت صاحب نے کہا کہ ایک خاتون موجود تھی اور وہ خاتون اس ملاقات میں نہیں ہو سکتی تھیں، مگر وہ غیر متعلقہ تھیں، ضروری نہیں تھا ان کا ہونا، نہیں ضروری نہیں تھا، یا ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہونا، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہی نہیں تھا۔ ہاں، وہی ان کا وہاں ہونا جو تھا وہ تھا نا غیر متعلقہ افراد، تو وہ اس ملاقات سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ اب چیف جسٹس صاحب کیا ہیں؟ ایک سرکاری ملازم ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ملاقات سرکاری تھی؟ ملاقات ایک سرکاری عمارت میں ہوئی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی ہے، آئینی عمارت، ہاں، چیف جسٹس کے کمرے میں ہوئی ہے، تو اور دفتری اوقات میں ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور یہ ملاقات ایسی نہیں تھی کہ جج صاحبان ان کی فیملیز آئیں کسی ایونٹ پہ اور کوئی ایک ایونٹ ہو ادر دین دی کورٹ میٹرز، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ عامر فاروق صاحب نے، کیس چل رہا تھا سائفر کی پروسیڈنگز کے حوالے سے، تو عامر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ آج اس کی سماعت نہیں کرتے اور انہیں سپریم کورٹ جانا ہے، اور یہ انہوں نے کورٹ میں بتایا، اور اس لیے جو ہے وہ ان کی ایک میٹنگ ہے، وہاں جا رہے ہیں، سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ جب وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں تو پھر بشارت راجہ صاحب کہتے ہیں میں نے کھوج لگایا۔ جب میں نے کھوج لگایا تو اس ملاقات میں پھر یہ پتا چلا کہ ایک چیف جسٹس تھے، دوسرے چیف جسٹس پاکستان تھے، تیسری اس ملاقات میں ایک خاتون تھی۔ اچھا، وہ خاتون تھیں، پھر بعد میں بتا دیا گیا مریم نواز کی جانب سے، مریم نواز شریف صاحبہ نہیں، مریم نواز جو رپورٹر صاحبہ ہیں ان کی جانب سے، اور وسیم ملک، یہ سپریم کورٹ کے ینگ اور بہت ہی اچھے رپورٹر ہیں، ان دونوں کی جانب سے ایک ویڈیو کرتے ہوئے کہ وہ خاتون تھیں قاضی فائز عیسی صاحب کی اہلیہ سرینا عیسی صاحبہ، جو ان کے حلف برداری میں موجود تھیں۔ ہاں، جو ان کی حلف برداری موجود تھی، وہاں تو شاید وہ ہو سکتی تھیں، لیکن وہ چیف جسٹس کے کمرے میں ان کی ایک آفیشیل ملاقات میں اس موقع پر وہاں ان کا ہونا غیر متعلقہ تھا۔ ہاں، کیوں موجود تھی نہیں سمجھ میں آتا۔ مطلب ہم نے ظاہر ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب ہے نا تو ان کا ایک اچھا خاصا اسٹاف ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ کئی دفعہ بیگمات یہ کرتی ہیں کہ وہ ٹفن پہنچاتی ہیں اپنے شوہروں کو، تو یہ بھی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ٹفن دینے آئی تھی؟ ممکن ہے کہ وہ ٹفن دینے آئی ہوں، ممکن ہے کسی اور وجہ سے آئی ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ تو ان کا بنتا نہیں ہے وہاں پر موجود۔ اس سے پہلے جب جج صاحبان کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ بلا وجہ ان کی اہلیاؤں پر طنز کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں جب قاضی فائز صاحب اور جامع تلاشی کا جو ایک موقع تھا اس پر بھی یہ کیا گیا تھا، تو اب اس معاملے میں یہ نہیں ہوگا مجھ پر؟ نہیں، کسی پر بھی رپورٹ کرنے والے پر۔ دیکھیے بالکل ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ کیا قاضی فائز عیسی صاحب کی اہلیہ صاحبہ وہ یہاں ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ یہ دیکھیے یہ بیوروکریسی میں کوئی 22 گریڈ کا افسر وہ والا معاملہ نہیں ہے، صحیح ہے، یہ کسی عام سے مطلب MNA کی وائف کا یہ وہ معاملہ، اور ویسے کوئی گیدرنگ نہیں ہے، باقاعدہ آفیشیل ہے۔ ججز کیا ہوتے ہیں؟ ججز انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے، ججز تو تقریبات میں نہیں جاتے دنیا بھر میں، کہ اگر وہ جائیں گے تو ان کی لوگوں سے ملاقات ہوگی تو ان کا کہیں انفلوئنس ہونا، ان کا کسی سے انفلوئنسڈ ہونا، اس طرح کے میٹر ہو سکتے ہیں، ان کا کسی کی طرف رجحان ہو سکتا ہے، جھکاؤ ہو سکتا ہے، وہ انصاف کی ڈسپنسیشن نہیں کر پائیں گے، اتنا بڑا معاملہ بنا دیا جاتا ہے دنیا بھر میں۔ اب اگر وہاں وہ تھیں، فرض کر لیجئے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کا جو کمرہ ہے، اگر آپ نے بڑے سرکاری دفتروں میں افسران کے کمرے دیکھیں
تو وہ کمرے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس لابی میں داخل ہوتے ہیں جو اس افسر کے فلور کی لابی ہوتی ہے. پھر اس لابی میں آپ ایک کمرے میں یا ایک ایریا سا ہے, اس ایریا میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں ان کے اسٹاف کا کمرہ ہوتا ہے, 5-6 افراد وہ اسٹاف ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کے پرسنل اسسٹنٹ کا کمرہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جا کے صاحب کا کمرہ ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ چیف جسٹس صاحب کا کمرہ کیسا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان ہے, ایسا ہی ہوگا کم. ٹھیک ہے نا, مطلب اس سے زیادہ ہوگا, ممکنہ طور پہ اس سے زیادہ ہوگا. تو یہ ممکن ہے کہ سرینہ عیسیٰ صاحبہ اس ملاقات سے پہلے کمرے کے ساتھ بنا ہوا ریٹائرنگ روم ہوتا ہے جہاں پر آپ ریسٹ وغیرہ کر لیتے ہیں, جی وہ ممکن ہے کہ اس ریٹائرنگ روم میں جا کر آرام سے بیٹھ گئی, اس ملاقات کا حصہ نہ ہو, یہ ممکن ہے. لیکن خبر دینے والے اس یہ موقع خبر پر وہ موجود تھیں, یعنی اس ملاقات میں 2 لوگ ملاقات کر رہے ہوں, وہ اس ریٹائرنگ روم میں چلی گئی ہوں ساتھ میں, یعنی تمام بڑے بڑے افسران کے رومز کے ساتھ یہ ہوتا ہے. لیکن جس دن یہاں ملاقات ہوئی ہے اسی دن موجود ہیں یا ویسے بھی آتی ہیں؟ جس وقت یہاں ملاقات ہوئی ہے, دن کیا, یہ تو ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اس کو, ٹھیک ہے. تو جب یہ ویڈیو ناظرین دیکھ رہے ہوں گے تب بھی اس کو 24 گھنٹے شاید نہیں ہوئے. تو یہ ملاقات اس میں سرینہ عیسیٰ صاحبہ موجود تھیں. حیران کون ہے؟ اچھا یہ اس دن ہوا ہے جب یہ یعنی کل ہوا ہے 6 ججز کا خط. اب 6 ججز کے خط میں ایک اور چیز ہے, یہ جو دونوں شخصیات ملی ہیں کیا اس ملاقات کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ کیونکہ دونوں شخصیات, ہم نے ایک ویڈیو میں بات کی کہ عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی یہ چارج شیٹ دونوں ہے, شخصیات متعلقہ ہیں, ان کے خلاف بھی چارج شیٹ ہے کہ بار بار ان کو لکھا جا رہا تھا کہ اور ان کو بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہی ہے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. لیکن اگر آپ مزید پڑھیں اور دیکھیں ان 6 ججز کے خط کو تو اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے بندیال صاحب سے ملاقات بھی کی تھی, ان کو بھی بتایا تھا, ہم نے اطہر من اللہ صاحب کو بھی بتایا تھا, ہم نے عامر فاروق صاحب کو بھی بتایا, اور ہم سینئر پیونی جج جس روز ہم بندیال صاحب سے ملے ہم اس روز سینئر پیونی جج قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملے, ہم مسٹر جسٹس اعجاز الحسن سے بھی ملے. تو اب آپ گننا شروع کریں, عامر فاروق صاحب, اطہر من اللہ صاحب, اعجاز الحسن صاحب, قاضی فائز عیسیٰ صاحب, بندیال صاحب. میں ترتیب سے آیا ہوں کہ وہ جو اس وقت کے سی جے پی تھے اس تک, تو سب سے اوپر تو بندیال صاحب. یہ 5 جج صاحبان ہیں جن کو جا کے یہ جج صاحبان بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے, اور ان 5 جج صاحبان نے اس معاملے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا. بڑا خوفناک ہے. یعنی اب یہ جج صاحبان اگر کچھ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو ان کے معاملے میں, اور ان کو اگر ان کی بات درست ہے کہ یہ تمام سب چیزیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں, تو پھر یہ کہاں جائیں؟ لیکن یہ سوال قاضی فائز صاحب سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اہلیہ وہاں پر اس وقت کیوں موجود تھیں؟ ایک پرسنل میٹنگ, مطلب آفیشیل میٹنگ ہے, اس میں ان کا ہونا. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, کیونکہ یہ 3 سے 4 خبر دینے والوں کی خبروں میں آ گیا ہے کہ سرینہ صاحبہ وہاں موجود تھیں, یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا ہے. تو جس طرح کا مزاج ہم نے دیکھا نا قاضی فائز صاحب کا, تو وہ ہر چیز پر بات کرتے ہیں, بول دیتے ہیں, لکھ دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں. تو اس پر بات کریں گے, ممکنہ طور پر اس پر بات کریں گے, میڈیا دیکھتی نہیں نا, اور وہ بتائیں گے. اچھا یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب کو پہلے سے ہی آئیڈیا ہوگا کہ ہاں کوئی خط آنے والا ہے. خبر تو یہ ہے کہ جب یہ ملاقات ہوئی ہے تو اس میں یہ چیز ممکنہ طور پر ڈسکس ہوئی ہے, اور یہ بھی کہ یہ دونوں شخصیات اس سے بڑی ریلیونٹ ہیں, ہاں کہ یہ پبلک ڈومین میں جانے والا ہے. خبر یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ پبلک ڈومین میں جانے والا ہے. ان لوگوں کے جو قریب ترین لوگ ہیں ان کی طرف سے خبر آ رہی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جو ذمہ داری تھی پہلے بنتی تھی وہ انہوں نے نہیں نبھائی, لیکن یہ خط آنا ہے اس کا بتایا انہوں نے. بالکل, یہ ممکنہ طور پر اس ملاقات میں ہوا. یہ دونوں کے جو قریب ترین لوگ ہیں, جو سورسز ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ممکنہ طور پر اس ملاقات میں ڈسکس ہوا ہے. یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے اس حوالے سے. اب بڑی حیران کن چیزیں جو اس میں ہوئی ہیں, لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوگا. دیکھیے سرینہ عیسیٰ صاحبہ اس میں ہو نہیں سکتی تھی, یہ بڑا پرابلم ہے. ہم اکثر رپورٹ کرتے ہیں بیوروکریسی کے حوالے سے کہ کسی بھی بابو کے گریڈ 21-22 کے افسر کے بچے ایچیسن جا رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں, تو ان کو صاحب کے پاس ایک گاڑی ہے, لینڈ کروزر یا فارچونر وغیرہ یا کچھ, اور اس کے بعد صاحب کے استعمال میں جو دفتر کی گاڑیاں ہیں, ان کے دفتر کی, ان کے ڈپارٹمنٹ کی, وہ جا رہی ہیں ٹویوٹا کورولا لینے یا کوئی اور گاڑی لینے بچوں کو, اور بچوں کو لے کر وہ پہنچاتی ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل نہیں سیٹ ہو رہی کہ نیکسٹ ٹائم بھی جو چیف جسٹس صاحب ہوں گے ان کی بھی اہلیہ, ان کی بھی فیملی انٹرفیئر کر رہی ہوگی آفیشیل جو معاملات ہیں. نہیں, یہ تو شاید اب محتاط ہونے کے لیے ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہے کہ اگر کرتے ہیں تو اس طرح سے خبریں آ جاتی ہیں, تو اس لیے احتیاط کریں, نہ کریں. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کوئی پریس ریلیز جاری کی جا سکتی ہے اس موقع پر, اس سے پہلے ہوا ہے؟
بالکل ہو سکتی ہے، اور یہ کہ اس سلسلے میں انہیں نہ گھسیٹا جائے، انہیں اس میں نہ ڈریگ کیا جائے، یہ ہو سکتا ہے، اور ہو جائے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اس کی رپورٹنگ ہوگی وہ اور زیادہ پبلک ہو جائے گا. صحیح ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.